بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک پڑھنے کے اس سفر میں آپ ایک ایکٹیویٹی یہ بھی کریں گے کہ ہر روز قرآن پاک میں سے جو بات آپ کے دل کو لگے، جو بات آپ کے احساسات کا حصہ بنے، ان احساسات کو آپ قلم بند بھی کرتے جائیں۔ گویا ہر روز کے سبق میں سے کم از کم ایک بات جو آپ کو بہت اچھی لگے، جو آپ کے دل پر لگے، جسے آپ آئندہ زندگی میں بھی یاد رکھنا چاہیں، اسے ایک ڈائری میں لکھ لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر 1 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد آپ اپنی ڈائری اٹھا کر پڑھتے ہیں، جو کہ پورے قرآن پاک کا ایک ریویو ہوگی، آپ کا علم اور احساسات اس میں جمع ہوں گے۔ یعنی صرف علم نہیں، وہ ڈائری آپ کی حدیثیں لکھنے کے لیے نہیں ہوگی، اس میں آپ کچھ آیات لکھ سکیں گے جو ڈائریکٹ آپ کے دل کو ہٹ کر گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے احساسات، اپنی سوچ کا نچوڑ، اپنا کنکلوژن اور اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو لکھیے۔ یہ ڈائری آپ کی سوچ کا سفر ہوگی۔ اس ڈائری کا نام آپ رکھ سکتے ہیں مثلاً یاد دہانی، یا آج کی بات، فروٹفل تھاٹ، یادداشتیں کہہ سکتے ہیں، اور جرنی ود قرآن یہ لکھ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ سفر، کیونکہ یہ آپ کا قرآن کے ساتھ ایک ذہنی، اخلاقی، علمی، روحانی سفر ہوگا کہ قرآن پڑھ کر آپ کے دل کی واردات، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات کیا تھے۔ کبھی کوئی آیت ایسی لکھ لیں جس نے آپ کو متاثر کیا، کبھی کوئی تھاٹ فل بات جس نے آپ کی سوچ کو جلا بخشی، کبھی اپنے جذبات، کبھی احساسات، کبھی دل کی حالت، کبھی دماغ کی حالت، کبھی عمل کی حالت۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کا کس کس اعتبار سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو اس کا کیا فائدہ نظر آتا ہے کہ کیوں لکھے؟ یہ کیوں ضروری ہے اس کا لکھنا؟ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے احساسات اور جذبات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ ڈائری آپ کے لیے ایک آئینے کا کام کرے گی کہ اچھا، یہ میں تھی جو یہ بھی سوچتی تھی، اور آج میری سوچ میں اتنا فرق آ گیا ہے، یا قرآن پڑھ کر میں نے یہ سوچا تھا، قرآن پڑھ کر میں نے یہ عہد کیے تھے، قرآن پڑھ کر میں نے یہ نیتیں باندھی تھیں۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر روز ہی آپ کے اندر جذبات ہی ہوں۔ ابتدا میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک نئی چیز ملتی ہے نا، تو کوئی بھی نئی چیز جب ہمیں ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ زیادہ تر جذبات پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے اندر احساسات اور گہری سوچیں، اور آپ کے اندر ایک ڈیپتھ آنے لگتی ہے، ایک فکر آپ کو لگتی ہے، پھر آپ کی اپنی ایک سوچ بنتی ہے، اپنی ایک رائے بنتی ہے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر آپ پوچھتے اپنے آپ سے، اب مجھے یہ باتیں کیوں نہیں محسوس ہوتی اس طرح جس طرح شروع میں ہوتی تھی۔ چینج ہر ایک کے لیے بہت ویزیبل ہوتا ہے، بہت نوٹسبل ہوتا ہے۔ جب آپ اس چینج کے عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک طرح سے نارمل ہونے لگتا ہے۔ اس موقع پر بھی پچھلے کسی حصے کو پڑھ لینا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ دل کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور انسان کے اوپر موسم بھی اثر کرتا ہے، حالات بھی اثر کرتے ہیں، کام کا پریشر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر انسان بعض اوقات اتنا پریشرائزڈ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس شاید احساسات کے لیے وقت نہیں رہتا، تو اس وقت احساس یا جذبات اتنے نہیں ہوں گے، لیکن سوچ کی گہرائی ملے گی آپ کو، یعنی کچھ اور ملے گا اس کے بدلے۔ آپ یوں سمجھے کہ جیسے ابتدا میں اگر آپ ہائے ہو رہے ہیں جذباتی اعتبار سے، اور پھر تھوڑا اس میں ٹھہراؤ آ گیا ہے، تو وہ ڈیپتھ میں جانے لگتے ہیں آپ، پھر دوسری طرح کی گہرائی آتی، وہ اب کیفیات آپ کے اپنے اوپر
گزریں گی اور آپ محسوس کریں میں تو اپنے پچھلے تجربات کی بنا پر آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ کچھ مختلف بھی ہو، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز سے، بعض اوقات ہم عہد باندھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کے بعد تو میری توبہ جو میں یہ کام کروں کبھی نہیں کروں، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کی توبہ پھر ٹوٹنے لگتی ہے، تو کم از کم وہ پڑھ کے آپ اپنی توبہ کی تجدید تو کریں. جب پہلی دفعہ میں نے سورۃ الحجرات پڑھی تھی بہت ڈیپتھ میں، تو یہ 77 کی بات ہے، یہ 76 کی، تو اس وقت تجسس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے لا تجسسوا. تو تجسس کے بارے میں پڑھ کے میرے اپنے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی کہ تجسس کا فائدہ کیا ہوگا، تجسس سے مجھے حاصل کیا ہوگا، تجسس مجھے کہاں پہنچائے گا. تجسس کو یقینی علم نہیں دے گا، یعنی لوگوں کے ذاتی معاملات میں تجسس، یا کسی کی بات میں، یا کوئی دو لوگ بات کر رہے ہیں یا دو لوگ کو ہنس رہے ہیں آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس بات کا تجسس کہ اچھا یہ بھلا کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ ہنس کیوں رہے ہیں اکٹھے، یا کچھ اور، یا چھپ چھپ کے کسی کی باتیں سننا. تو یہ بہت بری عادت ہے نا، ایک بیڈ مینرز میں سے. اسلام اس کو اپروو نہیں کرتا کہ آپ دوسروں کے حالات کی تجسس کریں، چھپ چھپ کے باتیں سنیں. تو اس وقت میں نے پڑھ کے تو اپنی ڈائری پر لکھا کہ اب مجھے ایگزیکٹ ورڈ تو نہیں یاد، لیکن بعد میں جب کبھی میں نے اپنی ڈائری وہ پڑھی تو مجھے ایسے لگا کہ میری دہرائی ہو گئی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا. کیونکہ پہلی دفعہ جب آپ کسی کام کے نہ کرنے کے لیے کوئی ریزن یا عذر تلاش کرتے، وہ ایک مضبوط پختہ چیز ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ لکھا کہ میں تجسس کیوں کرتی ہوں یا کیوں کرنا چاہتی ہوں، کیا مجھے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کوئی میرے خلاف بات کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یقینی بات نہیں کہ کوئی دو لوگ مجھے ہی ڈسکس کر رہے ہوں، اور بالفرض اگر وہ کر بھی رہے ہوں تو مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو مجھے بجائے اس کے کہ تجسس کر کے اپنے نقصان کا پتہ چلانے کے اللہ کی پناہ لے لینی چاہیے، اس سے مدد مانگ لینی چاہیے، اور لوگوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے. یہ لوگوں کے اعمال کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنے عمل کی کرنی چاہیے. اس طرح کی کچھ بات تھی. اچھا، اس کے بعد ہمیشہ جب کبھی مجھے تھوڑا سا بھی ہوا نا اچھا فلاں کیا کرے، تو مجھے وہی بات یاد آتی کہ مجھے اس سے کیا ملے گا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا، دو لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں تو تیسرا کیا سوچتا ہے، یہ ضرور میری بات ہے. شیطان خیال ڈالتا ہے نا، پھر انسان ایک نیگیٹو رستے پہ چل پڑتا ہے. تو اسی قسم کی بہت سی کیفیات، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سے سوال بھی بیچ بیچ میں تفسیر کے کیے جائیں گے. آپ سے اس کو کہا جائے گا کہ یہ سوال لکھ لیں، تو اس دن وہ سوال لکھ لیں، اس کا جواب اگر مانگا جائے جواب لکھ لیں. مختلف چیزوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو یہ کرو، تو آپ سے کلاس میں تفسیر کے دوران پوچھا جائے گا کہ کیوں نہ کرو، پھر آپ کا جواب کیا ہوگا. تو یہ جو سوچ کا سفر ہے یہ انسان کے لیے باعث سکون ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، عقل کا استعمال کرنا آتا ہے، اور اپنا عقلی ارتقاء انسان خود ایویلیویٹ کر سکتا ہے کہ عقلی طور سے میں کتنی ترقی کر رہا ہوں. اگر ہماری عقل ترقی نہیں کر رہی نا، یا وہ استعمال نہیں ہو رہی، یا صحیح طور پر استعمال نہیں ہو رہی، تو ہم ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ عموماً لوگ دوست کیوں بناتے ہیں، کسی کو دوست کیوں کہتے ہیں، دوست کی ضرورت کیا ہوتی ہے، شیئر کرنے کے لیے. کیا شیئر کرتے ہیں آپ؟ اپنی فیلنگز، اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنے اندر اٹھنے والے توہمات، خوف، لائکنگ، ڈس لائکنگ، یہ سب چیزیں شیئر کرتے ہیں نا. اور یہ سارا عمل شیئر کرنے کا دراصل کیا ہوتا ہے، ایک ذہنی ارتقاء ہوتا ہے. اگر آپ ایک اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے مثبت باتیں سوچنے والے. ہمارا یہ کورس ایک طرح سے سوچنے کا انداز سکھانے کا کورس بھی ہے. یعنی اس میں صرف آپ کو چیزیں رٹوائی نہیں جائیں گی، بلکہ آپ کو سوچنے کے لیے کہا جائے گا. آپ خود سوچیں اور خود فیصلہ کریں، عقل استعمال کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں عقل کے استعمال کی بات کرتے ہیں، اور کئی لفظ اس کے لیے آئے. غور و فکر کا آیا ہے، عقل کا آیا ہے، فقہ کا آیا ہے، شعور کا آیا ہے. اور ان لوگوں کو، ان انسانوں کو جو عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے
ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی وہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں، جانوروں سے بھی کم عقل ہیں، جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس ڈائری کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کیا سیکھا تم نے اب تک، کیا پایا قرآن سے، کیا کہتا ہے قرآن اس مسئلے میں. تو آپ اگر لکھنے کے عادی ہیں اور جو مسائل ماضی میں آپ کو پیش آ چکے ہیں ان کا حل اگر قرآن میں آپ کو ملا ہے، چاہے علمی ہو چاہے کسی بھی قسم کے ذاتی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، تو آپ ان خاص مقامات پر کوئی نشان بھی لگا سکتے ہیں اور ان کو پلٹ کے دیکھ بھی سکتے ہیں. ڈائری وہ ہو جس کے اتنے صفحات ہوں جتنے آپ کے لیسنز ہوں گے. تقریباً 300 سبق ہیں آپ کے پورے قرآن کے، کیونکہ 2 3 4 ڈائریاں نہیں بنانی. کیوں؟ مثلاً آپ میں سے کچھ بچیاں شادی کے بعد ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک چلے جائیں، اب وہ اپنے ایک محدود لگیج میں 4-5 ڈائریاں تو صرف اٹھا رہی ہیں قرآن کے ساتھ سفر کی، پھر 3 جلدیں قرآن پاک کی، کیونکہ وہ بھی لکھ لکھ کے لکھا ہے تو اب وہ یہاں کیسے چھوڑیں، اور پھر کچھ اور کتابیں اور کچھ اور نوٹس، اور یہ بھی نہیں چھوڑ سکتی اور یہ بھی نہیں چھوڑ سکتی. تو پھر بہت مشکل نہ ہو جائے. سامان اتنا ہی رکھیں اپنے پاس، طریقہ ایسا ہی رکھیں کہ جب آپ سفر کرنے لگیں تو پھر آپ کو مشکل نہ ہو زیادہ. ایک بات یاد رکھیے، جو سلسلہ شروع کریں یہ نہیں کہ 2-4 صفحے لکھ کے اس کے بعد ڈائری بند، کچھ دن کے بعد اس کے صفحے لکھے اپھاڑ کے کسی اور کام اس کو لگا لیا، اور پھر کچھ دن کے بعد آپ کسی بچے کو کھیلنے کے لیے پکڑا دیں جب وہ تنگ کر رہا ہو، یہ لو کاپی پین لکھو جو چاہو اس پر. تو یہ ڈائری اس کام کے لیے نہیں ہے. یہ ڈائری جس کام کے لیے شروع کی جائے گی اسی پر ہی دعا لکھیے اس میں کہ اس کی تکمیل بھی ہو. جامع اور مختصر بات لکھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو زیادہ آسانی ہوگی، تاکہ آپ پھر اس کو اینڈ تک لے جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. مثلاً آپ تہجد 12 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 8 نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھیے، لیکن پڑھتے رہیے. یہ نہیں کہ کبھی جوش آئے تو بہت پڑھ لی، پوری رات جاگ لیے اور پھر سوئے ایسے کہ مدتوں سوئے رہے، بھول گئے کہ تہجد نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو زندگی کا ایک اصول بنائی کہ بہت زیادہ بوجھ نہیں لا دیے اپنے اوپر، لیکن پھر جو ذمہ داری لیں اسے نبھائیں. اچھا ایک اور بات، اور وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف ایک ہی بات ہو سکتی، بہتر ہے ایک ہی ہو، لیکن اگر 2 ہو جائیں یا 3 ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن صفحہ نہ بھریے. اور ضروری نہیں کہ ہر روز آپ سیدھا ہی لکھیں اس کو جیسے آپ ہوم ورک کر رہے ہیں. کبھی آپ ٹیڑھا لکھیے، کبھی آپ یہاں سے بیچ میں سے اتنا لکھ لیجئے، کبھی آپ گول دائرے میں لکھ لیجئے. اچھا ایک اور بات، بہت رنگ نہ لگائیے، اور خصوصاً چمکدار پین استعمال کرنا حرام سمجھیے. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ چمکدار پین سے کیوں لکھتے ہیں جس سے سمجھ ہی نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے. لکھا تو اس لیے جاتا کہ پڑھا جائے. تو چمکدار پین کا استعمال ممنوع ہے اس کے لیے. اور 3-3 4-4 رنگ لگا کر کھچڑی نہیں پکائیے، کیونکہ وہ بھی بھلا نہیں لگتا. ڈارک پین سے کوشش کریں مختصر بات اتنی لکھی ہوئی ہو کہ کسی وقت یوں بھی آپ کھولیں فوراً پڑھی جائے، اور اس عمر میں بھی آپ پڑھ سکیں جب آپ اینک کے بغیر نہ پڑھ سکیں. یہ ہر روز ایک نئے سٹائل پر کیوں لکھیں اور ٹیڑھا کیوں لکھیں اور الٹا سیدھا کیوں لکھیں، اس کی کیا وجہ؟ یکسانیت سے انسان گھبرا جاتا ہے عموماً، اور یکسانیت میں سب باتیں پھر ایک ہی لگنے لگتی ہیں. اگر زندگی میں کام کو آپ انجوائے کرنا سیکھ لیں، جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ تو کرنے ہوتے ہیں نا. مثلا نماز پڑھنی ہے،
تو بہت سے لوگ نماز سے تنگ ہوتے دکھائی دیتے ہیں. جو ہی اذان ہوتی ہے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، لیکن لگتا ہے وہ سارا ان پہ آ جاتا ہے، ان کی پریشانی کا آغاز ہو جاتا ہے. اب نماز پڑھنی پڑے گی. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو روکیے ذرا اور سمجھائیے خود کو کہ پڑھنی ہے نماز، تو پڑھنی ہی پڑھنی. خوش ہو کے پڑھوں یا پریشان ہو کے، وہ تو پڑھنی ہے. تو جو کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس کو اچھی طرح کر لیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طرح ڈائری لکھنی ہے آپ کو. اب ایک یہ ہے کہ آپ پریشان ہوں اور اس کو اپنے لیے ایک بوجھ بنا لیں. ایک یہ ہے کہ اس کام کو آپ سوچے کہ کام ہے کیا، کتنا کام ہے، کتنی دیر لگ جائے گی زیادہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا. 2 جملے، 3 جملے، 4 جملے جو آپ کے دل کی باتیں، وہ دل کی باتیں جو آپ کے رب کے ساتھ ہیں، جس رب سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم تو صرف آپ کو ایک کام کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس محبت کے اظہار کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں. اور یہ آئندہ زندگی میں جب آپ مثلاً 20 سال بعد اس ڈائری کو کھولیں گے تو کتنا انجوائے کریں گے. اچھا، مجھے اس طریقے پر اس وقت قرآن سمجھ آیا تھا، یہ ایج تھی میری اور یہ سمجھا تھا میں نے. تو آپ کو ایک طرح سے انکریجمنٹ ملے گی. یہ آج آپ کا پاسٹ بن جائے گا، جو بہت خوبصورت لگے گا آپ کو. پھر ابھی تو آپ کو مشکل لگتی ہے نا یہ کام سب. انجوائے کیجئے. جو لوگ کام انجوائے کرنا سیکھ لیتے ہیں پھر ان کو بڑے بڑے کام، بھاری بھاری کام کچھ مشکل نہیں لگتے. تو اپنے کام کو انجوائے کیا کریں. اپنے سے خود سوال کیا کریں کہ مجھے کیوں مشکل لگتا ہے یہ کام، کیا یہ واقعی مشکل ہے یا میں نے اپنے اوپر محض لادا ہوا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس بلا وجہ ہی پریشان رہنا. چھوٹا سا کام ہوتا ہے اپنے اوپر طاری کر لیتے. طاری نہ کیا کرے کاموں کو. آپ جب سارے دن کے کام ختم کر لیں نا تو اس وقت بھی آپ کے اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے. اگر یہ آپ سیکھ لیں گے نا تب مرتے وقت آپ کے اوپر مسکراہٹ ہوگی، جب ساری زندگی کے کام ختم ہوں گے. آپ کو پتہ نہیں کہ کچھ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اس کا ایکسپیرینس بھی روز کیا کریں کہ اینڈ آف دا ڈے جب آپ سارا دن تھکتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، تو کیا واقعی آپ مسکرا سکتے ہیں؟ کیا شام کے وقت، رات کے وقت، سونے سے پہلے آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ ابھی جیسے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ شروع میں پڑھائی کے مشکل ہوتی ہے. جیسے بچے کے دانت نکلتے ہیں نا تو وہ بڑی تکلیفوں سے گزرتا ہے. تو آپ کا بھی یہ ٹیدنگ پیریڈ ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کو کہ یہ پڑھنا پڑ رہا ہے وہ، لیکن کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، سب روٹین ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو ان مع العسر یسرا، یہ قرآن کا قاعدہ ہے، یہ میرا قول نہیں ہے. ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ آسانی ہے، ساتھ، بعد میں نہیں، ساتھ. بہت سے لوگ عسر کو بس عسر کے طور پہ لے لیتے ہیں، نہیں، عسر میں یسر تلاش کیا کریں تو اس سے پھر زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر کام کو انجوائے کریں گے، پھر جو بھی ہوم ورک آپ کو ملے گا اس کو انشاءاللہ انجوائے کریں گے. آپ کو ابھی ایک بوجھ لگ رہا ہے اور مشکل لگ رہا ہے، لیکن میں اپنے تجربے سے یہ دیکھتی ہوں کہ مسلسل قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا اللہ کے فضل سے اتنا خوشگوار ایکسپیرینس ہے کہ ہر سال کچھ نئی باتوں پر عمل کرنا آسان ہونے لگا ہے. شروع میں مشکل لگا، پھر آسان ہونے لگا. اور اب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ایک سال میں کچھ نہیں کر سکی وہ اگلے سال میں کچھ اور کر پائی، اور اگلے سال میں کچھ اور. یہ لگتا ہے کہ جیسے ہر سال مزید فائدہ ہی ہوا. کچھ اعمال جو حسرت میں تھے کہ کر سکے لیکن کر نہیں پاتی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگلی دفعہ پڑھنے، پھر اگلی دفعہ پڑھنے میں اس کی بھی توفیق دی. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق انسان کو اتنا حوصلہ، اتنا یقین، اتنا کانفیڈنس، اتنا ایمان دیتا ہے، ایسا شوق دیتا ہے، ایسا جذبہ دیتا ہے کہ بھاری سے بھاری، مشکل سے مشکل، بڑے سے بڑے کام آسان لگتے ہیں. یعنی یہ کتاب صرف علم نہیں دیتی، یہ کتاب ایمان بھی دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ ایمان میں اضافہ کرتی ہے، یقین میں اضافہ کرتی ہے. تو عمل کے لیے ایمان اور یقین کا اضافہ بے حد ضروری ہوتا ہے.
وہ جتنا جتنا زیادہ ہوگا اتنا عمل آسان ہوگا. جیسے وہ اقبال نے کہا تھا نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، بھاری بیڑیاں کھل جاتی ہیں، بڑے بڑے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے کبھی نہ گھبرائیں کہ یہ اتنا پڑھ لیا تو کوئی نعوذ باللہ وبال جان ہوگا. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کسی بدبختی کا شکار ہو جائیں، آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا. الا تذکرۃ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، بندہ بھولنے والی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ یاد کراتے رہتے ہیں. اس کے پڑھنے سے انسان کو اپنی غلطیاں نظر آتی رہتی ہیں، جو کام کرنے کے ہیں وہ یاد آتے رہتے ہیں، اور جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا وہ سوالوں کے جواب آسان ہوتے جاتے ہیں. یہ کوئی بوجھ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.